آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، میرے احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، وأوفوا بعہدی، اور تم میرا عہد پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا، وإیای فارہبون، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، وآمنوا بما انزلت، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت لو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کیا کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے، بھاری ہے، مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع فرما رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو خاص طور پہ خطاب ہے، یہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اس کے زیادہ مستحق تھے کہ ان کو خطاب کیا جاتا کہ وہ نبی پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں جو ان پر کیے ہیں اور ان کے آباء و اجداد پر کیے تھے۔ یہاں سے 147 آیات تک بنی اسرائیل پر 10 انعامات، ان کی 10 بدعمالیوں اور ان کو دی جانے والی 10 سزاؤں کا ذکر ہے۔ یہ بہت اہم آیات ہیں، اور اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم ان آیات کو پڑھیں، سمجھیں اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بنی اسرائیل کا جو تذکرہ آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اس کا مقصد ہمیں صرف سٹوری سنانا نہیں ہے کہ مسلمان کوئی واقعہ قصہ سن لیں، بلکہ ہمیں نصیحت کرنا مقصد ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، احسانات فرمائے، لیکن انہوں نے قدر نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں بھی دی ہیں اور دنیا میں ہی سزائیں دی ہیں۔ تو ہمارے لیے سبق ہے، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے، مزید نعمتیں ملیں گی، خدا نہ خواستہ اگر ناشکری اور ناقدری کریں گے پھر سزائیں ملیں گی۔ بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر یوسف علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے ان کو چیزیں یاد دلائی گئی ہیں، اور انعامات کچھ بنی اسرائیل پر تھے، کچھ ان کے آباء و اجداد پر اللہ نے انعامات فرمائے تھے۔ تو انعامات یاد دلا کر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم تو انبیاء کی اولاد ہو، انبیاء کے خاندان کے لوگ ہو، تمہارے آباء و اجداد کا تو مقصد زندگی کا یہ تھا کہ وہ لوگوں میں دین پھیلائیں، حق بات کو تسلیم کریں، لوگوں کو حق کی دعوت دیں، حق کو قبول کریں۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم اس کا الٹ کر رہے ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی کتاب قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے، لوگوں کو اس کی ترغیب نہیں دیتے، تم حق باتوں کو چھپا لیتے ہو، تم ان دینی چیزوں کو چھوڑ کر
تم اور غلط چیزیں مبتلا ہو گئے ہو، تم نے کفر اختیار کر لیا، اللہ کی کتاب تورات میں تحریف کی ہے، جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی تم ظاہر کرتے ہو، جادو کرتے ہو، ایک دوسرے کو ناحق قتل کرتے ہو۔ بنی اسرائیل کے یہ حالات تفصیل سے آگے آ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے چاہیے، پڑھنے سننے چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے احسانات بیان فرمائے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان احسانات کو پڑھنے سننے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے اور اطاعت کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح والدین اور بڑے حضرات جن کے اپنے ماتحتوں پر احسانات ہوں تو ان کو وقتاً فوقتاً چھوٹوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے تاکہ ان کے دل میں اطاعت کا، خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک احسان جتانا، دوسرا ہے احسان بتانا اور یاد کرانا۔ تو احسان جتانا تو منع ہے۔ احسان جتانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کو تان و تشنیع کرے، کیا میں نے فلاں کو آگے مدد نہیں کی تھی، آپ کو پیسے نہیں دیے تھے، فلاں مشکل میں کام نہیں آیا تھا، تو یہ ہے تانا دینا، یہ منع ہے، یہ احسان جتانا ہے۔ احسان بتانا یہ ہوتا ہے کہ آدمی بتائیں کہ دیکھیں میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بدخواہ نہیں ہوں، اور اسی خیر خواہی کی بنیاد پر میں نے آپ سے فلاں موقع پر تعاون کیا تھا، لہٰذا آپ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، تعلقات خراب نہ کریں، حق تلفی نہ کریں۔ یہ احسان بتانا ہے، یہ شرعی لحاظ سے جائز ہے۔ والدین کے لیے اور بڑوں کے لیے اس میں خاص طور پہ نصیحت ہے، اپنی اولاد کو اپنے احسانات بتایا بھی کریں تاکہ دل میں محبت پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اللہ کا عہد کون سا ہے؟ اللہ نے کیا عہد کیا تھا بنی اسرائیل سے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اس کا ذکر ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے 12 سردار بھیجے تھے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، فرمایا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کی مدد کرو گے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہی وعدہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے بھی ہے کہ جو مسلمان اللہ کے انبیاء نبی پر ایمان لائے گا، انبیاء پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے گا، ان کی تصدیق کرے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، نبی کے مشن کو آگے بڑھائے گا، دین سیکھے سکھائے گا، عمل کرے گا، تو پھر کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دیں گے، جنت الفردوس عطا فرمائیں گے اور دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے مستفید فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم بھی اس وعدے کی پاسداری کرو۔ تو ہر آیت میں ہر آدمی یہ دیکھے کہ میرے لیے سبق کیا ہے، صرف یہ پڑھ کے ایک طرف نہ ہو جائے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ فرمایا، منافقین کو یہ فرمایا، مشرکین کو یہ فرمایا، صحابہ کو یہ فرمایا۔ یہ دیکھیں میرے لیے سبق کیا ہے اس میں، تو ہم بھی دیکھیں کہ ہم کتنا اللہ کے عہد کو پورا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں تو مجھ ہی سے ڈرو۔ تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آخری رسول ہیں، لیکن آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے۔ اگر ہم نے یہودی مذہب چھوڑ دیا تو لوگ پھر ہمارے معتقد نہیں ہوں گے، ہماری امداد نہیں کریں گے، ہمارا منصب ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ جو میں نے کتاب قرآن کریم نازل کی ہے یا تورات کی تصدیق کرتی ہے، تم اس پر ایمان لاؤ اور تم پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو۔ پہلے مشرکین نے بھی حضور کا انکار کیا تھا، لیکن اہل کتاب تعلیم یافتہ لوگ شمار ہوتے تھے، ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم انکار نہ کرو، تمہارے انکار کی لوگوں کے یہاں بڑی اہمیت ہوگی، خود تمہاری اولاد تمہارے نقش قدم پہ چلے گی، نبی آخر الزمان کو تسلیم نہیں کرے گی، دنیا کے اور لوگ تم سے جو متاثر ہیں وہ تمہارے انکار کی وجہ سے نبی پاک پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ آدمی کسی گناہ اور کفریہ کام میں پہل نہ کرے بلکہ نیک کام میں پہل کرے تاکہ لوگ اس کی اتباع اور پیروی کریں۔ اگر کسی گناہ کام میں پیروی کرے گا اور پہل کرے گا، جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کو بھی گناہ ملے گا، اور جس نے پہل کی ہے ان کو بھی گناہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ تم میری آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تورات میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ غلط بتا کے اور غلط تشریح کر کے تم اور حق بات کو چھپا کے لوگوں سے پیسے نہ لو، ایسے نہ کرو، یہ شرعی لحاظ سے منع ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی وضاحت کرتی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم کتاب تورات کی باتوں کو کھول کھول کے بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس پس پش ڈال دیا۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حق بات کو چھپانا چاہیے، ظاہر کرنا چاہیے اور چھپانا نہیں چاہیے، اور
بات کی غلط تشریح کر کے اور چھپا کے لوگوں سے مفاد حاصل کرنا وہ شرعی لحاظ سے ناجائز ہے۔ آیت نمبر 42 میں بھی یہ فرمایا تم حق کو باطل کے ساتھ جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ۔ یہودی آپ جو علماء تھے وہ آپ کی صفات چھپاتے تھے۔ یہودی عوام ان سے پوچھ رہی بتاؤ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہماری کتاب تورات میں ان کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں جو آخری نبی آئیں گے، تو باتوں غلط ملت کرتے تھے۔ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا نام محمد ہوگا، والدہ کا نام آمنہ، والد کا نام عبداللہ ہوگا، انہیں کا درمیانہ ہوگا، تو وہ لوگ باتیں غلط بتاتے تھے کہ نہیں والدہ کا نام آمنہ نہیں کوئی اور لکھا ہوا ہے، عبداللہ نہیں والد کا نام کوئی اور لکھا ہوا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے نبی آخر الزمان کا تو بہت لمبا ہوگا۔ تو یہ غلط تشریح کرتے تھے۔ تو حق کو باطل کے ساتھ ملانا یا چھپانا یہ شرعی لحاظ سے گناہ ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے پوچھا جائے کہ بتائیں حق پہ کون ہے غلطی پہ کون ہے، گھروں میں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جی میں کسی بار کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر میں یہ کہوں فلاں حق پہ ہے تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، اگر یہ کہوں وہ غلطی پہ تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو ایسے موقع پہ حق کو بیان کرنا چاہیے، جہاں ضرورت ہو چھپانا نہیں چاہیے۔ چھپانا شرعی لحاظ سے ناجائز اور گناہ ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جہاں حق کی ضرورت ہو وہاں بیان کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں جہاں بولنے کی ضرورت ہو، کسی حق تلفی ہو، وہاں حق کو بیان نہ کرنا، اور چھپا لینے والے کو شیطان اخرس کہا گیا کہ گونگا شیطان ہے۔ تو اس کا ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ حکمت سے کہیں، نرمی سے کہیں، اس طریقے سے کہیں کہ حق واضح ہو جائے، جسی حق تلفی نہ ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ اہم احکام ہے، نماز قائم کرنا یعنی وقت پہ پڑھنا، سیکھ کر پڑھنا، دین کی تعلیمات کے مطابق توجہ سے پڑھنا، فرائض واجبات سنتوں کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھنا، یہ نماز قائم کرنا۔ اور زکوٰۃ دینا ارکان اسلام میں سے ہے۔ پھر فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب یہ کہ مرد جو ہیں با جماعت نماز ادا کریں۔ نماز با جماعت کو بعض علماء نے واجب اور اکثر نے سنت موقعہ قرار دیا ہے، بغیر عذر کے یہ نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 44 میں یہ فرمایا کیا تم یہودیوں لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو۔ بعض یہودی علماء قریبی لوگ مسلمان ہو گئے، پھر اللہ کی من سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ محمد آخری نبی ہیں یا نہیں، اور اسلام سچا مذہب ہے یا نہیں، تو وہ کہہ رہتے تھے کہ ہاں بالکل آخری مذہب آخری نبی ہیں، یہ اسلام سچا مذہب ہے، تم اس پر قائم رہو۔ خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب تورات پڑھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اس میں نصیحت ہے اس بات کی کہ آدمی جیسے لوگوں کو تلقین کرتا ہے نیکی کی، خود عمل بھی کرے۔ دو چیزیں علیحدہ ہیں، نیکی کی تلقین کرنا اچھی چیز ہے، بری بات نہیں ہے۔ اگر آدمی خود عمل نہ بھی کر رہا بھی نیکی کی تلقین کرنی چاہیے۔ جیسے ایک آدمی خود سیب نہیں کھا رہا تو سے وہ سیب پیش کرتا ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن خود عمل نہ کرنا یہ شرعی لحاظ سے منع ہے اور برا ہے۔ یہ اس پر تنبیہ کرنی چاہیے۔ جو آدمی لوگوں کو بہت نصیحت کرتا ہے خود کو بھول جاتا ہے تو خود کو یاد رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے بتاؤ تم جنت میں، جنتی لوگ پوچھیں گے جہنمی لوگوں سے کہ ہم تمہاری بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر کے جنت میں پہنچے ہیں، تم جنت میں کیوں نہیں آئے؟ وہ کہیں گے ہم بتایا کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال عمل بھی کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر اور نماز کا مطلب یہ ہے صبر سے کہ آدمی کو نامناسب بات سننے کو ملے، نامناسب کام ملے، آدمی صبر کرے، اس کا رد عمل بلا وجہ نہ دے۔ اکثر رد عمل دینے سے، مقابلہ کرنے سے مسائل بڑھتے ہیں، اور صبر کرنے سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، بڑھتے نہیں ہیں۔ یہ اہم بات ہے۔ صبر کی زندگی میں ہر جگہ ضرورت ہے، گھر میں، خاندان میں، بیوی کو، شوہر کو، اولاد کو، ماں باپ کو، ملازم کو، مالک کو، کہ وہ نامناسب باتوں کو پی جائے، صبر کرے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ نماز مشکل کام وقت پڑھنا، لیکن جو لوگ توجہ سے پڑھتے ہیں عاجز لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سے ملنے والے ہیں، اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے، ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے، ان کے لیے نماز آسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھ کر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔